محترم سامعین، آج کے سبق میں ایک نئی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا حدیث پاک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر اس سنت کو ادا کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اصولی طور پر ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کی ہے، دنیا میں جب کبھی کسی قسم کا کوئی بڑا حادثہ پیش ہونا، حکم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ اللہ کو انسان کی سب سے کمال کی جو صفت ہے، پسند ہے اللہ کو نا، وہ انسان کا سجدہ ہے۔ سجدہ، اس لیے نماز کی طرف چلنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر نوافل جو نماز ہیں ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ہوا بھی تیز چل پڑتی نا، حضور نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ کبھی بادل کو آتا ہوا دیکھا ہے نا، حضور کے چہرے انور کے اوپر پریشانی کے اثرات آنا شروع ہو جاتے اور حضور نماز کی طرف چل پڑتے۔ عائشہ صدیقہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ، ہوا اور بادل کو دیکھ کے تو دنیا خوش ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی ہوا اور بادل کی وجہ سے پیچھے اللہ نے 2 قوموں کو برباد کیا تھا۔ مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری امت کو بھی ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے۔ تو مطلب کوئی بھی حادثہ امت کے اندر پیش آتا ہے تو امت کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دفعہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے نا کہا، اکرمہ فرماتے ہیں قیل لابن عباس ماتت فلانۃ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے خبر دی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فلاں زوجہ محترمہ ہے نا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا بتایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جہاں بیٹھے تھے نا، خر ساجدا، فوراً سجدے میں گر گئے تھے۔ فقیل له تسجد فی هذه الساعة، تو ان سے کہا گیا یہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ سجدے میں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اور کوئی وجہ نہیں ہے، میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ ذرا آپ بھی سماعت فرمائیں۔ کبھی موقع ملے عمل بھی کیجئے۔ اچانک کسی کی موت کی خبر آ جاتی ہے، اچانک کسی کے حادثے کی خبر آ جاتی ہے، اچانک کسی کے مصیبت زدہ ہونے کی خبر آ جاتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم آیۃ، جب تم کوئی بھی نشانی دیکھو، فاسجدوا، سجدہ کرو، وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے فوت ہونے سے بڑھ کے اور کیا حادثہ ہوگا؟ تو حضور کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے میں سجدے میں گیا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب کوئی بڑی علامت اور نشانی دیکھو سجدے میں گر جاؤ جی۔ تو بہرحال جی، یہ تو ایک اصول ہو گیا کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے نا، سجدہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر کسی ایسے بندے کو دیکھتے نا جو معذور ہوتا، کسی کی آنکھ خراب ہے، پاؤں خراب ہے، چلنے سے عاجز ہے، سجدے میں گر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھو سجدہ کرو تاکہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نفل نماز سیکھیں گے اس کا نام ہے صلاۃ الخسوف۔ یہ ہوتی ہے جی کہ جس وقت سورج چلتے چلتے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، دن کے وقت ایسا سماں پیدا ہو جاتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے جی، سورج اور چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں جی، جس کی وجہ سے چاند نیچے آ جاتا ہے، سورج اوپر ہوتا ہے، تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے، تو دن کے وقت لگتا ہے کہ رات ہو گئی ہے۔ اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے نا،
اس کا نام ہے صلاۃ الکسوف۔ تو اس لیے آج وہ ہم نماز سیکھیں گے جی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ باقاعدہ اعلان کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور جس وقت لوگ اکٹھے ہو جائیں مسجد کے اندر، باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ جی۔ چنانچہ یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دفعہ ایسے ہوا سورج کو گرہن لگ گیا، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان کے بعد صحابہ اکٹھے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے اللہ کے پیغمبر کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام جی۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت طویل قسم کی نماز پڑھائی جی، 2 رکعت جیسے عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے ایسے جو ہے نا پڑھی جاتی ہے یہ نماز۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس مسجد کے اندر غالباً 1 یا 2 دفعہ پڑھی ہے جی۔ یہ چند سال پہلے سورج گرہن ہوا تھا، تو الحمدللہ ہم نے بھی اس سنت پر عمل کی ہے، تو کبھی موقع ملتا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، وہ چند خطبے کے الفاظ ہیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا جی۔ نماز تو یہی ہے کہ جب اس طرح کا موقع آ جائے 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اگر کہیں جماعت کی صورت نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے پڑھنی ہے جی، صرف 2 بھی ضروری نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 2 رکعت ہے، لیکن اگر ویسے پڑھنا چاہیں جتنا مرضی ہے، 2 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت، 2 کے بعد پھر 2 رکعت، پڑھتے رہیں جب تک کہ سورج اپنی اصلی حالت میں نہ آ جائے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ چنانچہ آپ نے بعد میں خطبہ دیا، فرماتی ہیں فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تعالی، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے پر ان کو گرہن نہیں لگتا۔ عرب کے اندر نا یہ ذہن پایا جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے جس دن کوئی بڑا آدمی فوت ہو نا اس دن سورج کو گرہن لگتا ہے جی، اور قدرت کا امر دیکھیں، ان کا ذہن بھی یہی تھا۔ اور خود بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، اس میں ہے صحیح لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ عرب کا خیال بھی یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہونے پر سورج گرہن ہو جاتے ہیں، اور ادھر ہوا بھی یہ، حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جس دن ان کا انتقال ہوا سورج کو گرہن لگ گیا، ان کا مزید عقیدہ پکا ہو گیا کہ ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ اس وقت حضور منبر پر تشریف لائے اور آپ نے سب کو بلا کے خطبہ دیا، اور آپ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، بھائی یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے پر سورج کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب کسی قوم کو ڈرانا چاہتا ہے تو یہ نشانیاں دکھاتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہے اس وقت، حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو کام کرنے والے ہیں نا وہ یہ ہیں، اذا رأیتم ذالک، جب تم دیکھو سورج کو گرہن لگ گئی ہے، فادعوا اللہ، ایک تو اللہ سے دعائیں مانگو، وکبروا، بار بار اللہ اکبر کہو، وصلوا، نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، الہ العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، اللہ کو بہت سخت غیرت آتی ہے جس وقت کوئی مرد یا عورت زنا کرتا ہے، اس زنا کی وجہ سے اللہ پاک پھر اس کائنات کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی تیز آندھیاں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اس زنا کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا یا ام المومنین، اے ام المومنین، حد سینا ان زلزلات، یہ تو بتائیں کہ دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 کاموں کی وجہ سے، اذا استباح الزنا، جب لوگ عام زنا کرنے لگ جائیں، وشرب الخمور، اور شراب پینے لگ جائیں، شراب پینے لگ جائیں، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ کھیل کود کے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، اس وقت اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو پھٹ پڑ، حرکت کر، تزلزلی، اللہ زمین کو کہتا ہے ان کو لے کے حرکت کر،
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، آخری جملہ حدیث پاک کا حضور نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ علم ہوتا نا جو مجھے علم ہے، جو میں آخرت کو جانتا ہوں، میں قبر کو جانتا ہوں، میں حشر کو جانتا ہوں، جنت اور جہنم کو میں نے دیکھا ہوا ہے، جس طرح میں جانتا ہوں تم جانتے ہوتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنستے، زیادہ وقت تمہارا رونے میں گزر جاتا، روتے روتے حضور نے فرمایا تم جنگل میں بھاگ جاتے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ کیا ہے جو آگے پیش آنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے تو گویا کہ اس میں یہ بتا دیا کہ جس وقت غلط کام زیادہ ہو جاتے ہیں دنیا کے اوپر، اس وقت اللہ اپنی نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، زلزلے بھیجتے ہیں، تیز آندھیاں بھیجتے ہیں، اور مختلف قسم کے عذابات ہیں جو بھیج دیتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور ان میں سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کریں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے صلاۃ الکسوف کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر یہ ہوگا، ایک تو حضور کی سنت پر عمل ہوگا، اور دوسرا اس کی وجہ سے اور کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، اللہ عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔